موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال الساعة سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذکرة وتعیها اذن واعیہ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قیامت کے بارے میں اور سالفہ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ خلاصہ سبق کا جو 2-4 روز سے میں پڑھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 مسائل ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. یہ بنیاد، ان میں کوئی اختلاف نہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک. اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ توحید کا سمجھنا بھی انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یعنی آدمی تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو مسئلہ توحید سمجھ آ جاتا ہے. اسی طرح نبوت اور رسالت جو ہے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، ہر قوم میں نبی آئے ہیں، ہر قوم نے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. تو اس کا سمجھنا بھی اگر ضد نہ ہو، عناد نہ ہو تو آسان ہے. جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، چونکہ اس کا مسئلہ ہے عالم مغیبات سے، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، یعنی جو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے، یوں سمجھ لیں. بھئی نبوت تو سامنے آ گئی، توحید کا تعلق فطرت انسانی سے ہے، لیکن قیامت جو ہے وہ تو آئے گی نا. اچھا، مرنے کے بعد آدمی کی گویا قیامت قائم ہو جاتی ہے. اب اس کے عالم برزخ کے جو احوال ہیں وہ بھی تو غیب ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کے ماننے کے لیے دلائل سمعیہ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جن لوگوں کا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، ان کے لیے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا قیامت برحق ہے، بس ایمان ہے. اللہ نے فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قیامت کے کئی اسماء کا ذکر بھی فرما دیا، ہمارا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں.
کیوں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، تو اب قیامت ہی آئے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں علامات بتلائی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی۔ تو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا تو ایمان ہے، حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ البتہ جو کافر ہیں ان میں بھی یہودی جو ہیں یا نصرانی ہیں وہ بھی قیامت کو مانتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا بھی قیامت پہ ایمان ہے، وہ بھی کہتے ہیں قیامت ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا، وہ جو ہمارے لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن کے لیے، اس کے بعد ہمیں عذاب نہیں ہوگا، لیکن وہ مانتے ہیں کہ قیامت ہے۔ اسی طرح نصرانی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت ہے، اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا ملجا ماوا مانتے ہیں اور وہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو وہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ مانا ہے کہ قیامت وہ بھی مانتے ہیں، یعنی یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ہندو جو ہیں ان کے ہاں بھی قیامت کا ذکر ان کی کتابوں میں، ویدوں میں موجود ہے، اور اپنے عقل کے مطابق جو مردے کو جلاتے ہیں وہ بھی اسی لیے جلاتے ہیں کہ جل گیا، راکھ میں مٹی ہو گیا تو اب اس کو عذاب نہیں ہوگا، یہ عذاب سے بچ گیا۔ جیسے کہ بنو اسرائیل کے ایک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والا تھا، وہ نبی کو ماننے والا تھا، مرنے کا جب وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش جو ہے نا اس کو جلا دینا، جلانے کے بعد جو راکھ اکٹھی ہوگی اس راکھ کو اکٹھا کر لینا، پھر اس کو 3 حصے کر دینا، ایک حصہ جو ہے دریاؤں میں بہا دینا، اور ایک حصہ جو ہے ایسے جنگلوں میں ڈال دینا، اور ایک حصہ جو ہے جب ہوا بڑی آندھی تیز چلے اس میں اڑا دینا۔ مر گیا، ان نے اسی طرح کیا، اس کی لاش کو جلا دیا، اس کے 3 حصے کر دیے، کوئی دریا میں ڈالا، کوئی اڑا دیا، کوئی جنگلوں میں ڈالا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اس بندے کو جس نے یہ کیا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گیا۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اب جب زندہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم تو ماننے والے تھے، خدا کو ماننے والے، انبیاء کو ماننے والے، یہ تم نے کیا کیا کہ میری لاش کو جلا دیا جائے؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، میں گناہگار تھا، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کیا کہ جب میں جل جاؤں گا اور راکھ ہو جاؤں گا اور مٹی ہو جاؤں گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں دوبارہ نہیں اٹھوں گا، تو میں عذاب قیامت سے بچ جاؤں گا، میں نے آپ کے ڈر سے یہ کیا، آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ چلو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ایک لحاظ سے یعنی یہ بھی جانتے، اس لیے مردوں کو جلا رہے ہیں، ان کے بھی یعنی یہ دماغ میں ہے۔ پھر ان کے اندر کچھ عقیدے بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرا جنم لیتا ہے، اور وہ جنم جو ہے کسی جانور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، کسی پرندے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان کے ہاں بھی کوئی نہ کسی لحاظ سے قیامت کا ایک تصور جو ہے وہ ہے ان کے اندر۔ ہاں وہ لوگ جو ہیں جن کو آپ دہریہ کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ بالکل لا دین کہہ سکتے ہیں،
لا مذہب کہہ سکتے ہیں، جن کا نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ خدا پہ اعتبار ہے، یقین ہے، نہ نبوت پہ ہے، البتہ وہ منکر ہیں۔ تو ان کو دلائل دینے کے لیے پہلے تو ہمیں ضرورت نہیں، اگر ایسی بات بھی ہو تو ان کے آپ دلائل دے سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن میں جو جو کچھ اللہ نے فرمایا سارا سچ ہوا، ثابت کہ نہیں ہوا؟ تو اگر قرآن کی ہر خبر سچی ہے تو پھر یہ خبر بھی سچی ہے۔ اللہ کے قرآن نے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ 4 انبیاء کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 پیغمبر ہیں جن کا قرآن نے بار بار ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو ہماری اصل ہیں، آدم علیہ السلام تو سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، تو آدمی کو پتہ لگے کہ بھی باپ کون ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے، نصرانی بھی مانتے تھے، مکے والے بھی مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سارے لوگ مانتے تھے، اسی لیے مکے والے کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے مجاور ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں بار بار کیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے تو جب حضور پاک تشریف لائے تو یہودی مدینے میں بھی موجود تھے، بنی قریظہ بھی موجود تھے، بنی قینقاع بھی موجود تھے، بنو نذیر بھی موجود تھے، بڑے بڑے قبائل موجود تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے، تورات کے ماننے والے موجود تھے، تورات کے عالم موجود تھے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا ہے کہ نصرانی بھی ماننے والے تھے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقیدے رکھتے تھے، تو نصارہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ جیزان کے علاقے میں سارے نصرانی تھے اور ایک بہت بڑا ان کا وفد بھی حضور کی خدمت میں آیا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کا ذکر بار بار کیا ہے کہ بھئی تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، تمہارے پاس تورات ہے، اور حضور پاک 1200 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دے رہے ہیں، تمہیں ان کے صندوق میں بند ہونے کی خبر دے رہے ہیں، تمہیں ان کے فرعون کے گھر میں جانے کی خبر دے رہے ہیں، تمہیں ان کے ہجرت کرنے کی خبر دے رہے ہیں، تمہیں ان کے شعیب علیہ السلام کے، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی ہے جو آپ کو دے رہے ہیں۔ نصرانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، بی بی مریم کے پاس کیسے جبریل آیا، کیسے اس نے پھونک ماری، کیسے حمل ٹھہرا، کیسے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ بی بی صاحبہ نے تکلیف کے وقت میں جب اللہ سے دعا مانگی تو ان کے لیے کھجوروں کا انتظام ہوا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اے نصرانیو، میرا مدنی تو 600 سال پہلے وہاں موجود نہیں تھے، اور تمہیں ایک ایک واقعے کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، مان لو۔ اس لیے اللہ نے ان پیغمبروں کا بار بار ذکر کیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کا ذکر قرآن میں بار بار کیا۔ اچھا، ان کا ذکر بار بار کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ مکے اور شام کے راستے میں آباد تھی، مکے اور یمن کے راستے میں آباد تھی، تو مکے والے وہاں سے گزرتے تھے، ان کو پتہ لگتا تھا کہ عاد ارم کون ہے، ان کو پتہ لگتا تھا کہ قوم سمود کون ہے، ان کو پتہ لگتا تھا کہ قوم عاد پہ کیسے عذاب آیا۔ اچھا، قوم لوط جو ہے یہاں جس کو آپ کہتے ہیں نا جارڈن یا اردن کہتے ہیں، اس علاقے پر وہ قوم تھی، آج بھی وہاں وہ بحر میت موجود ہے، یعنی آج بھی پانی موجود ہے جس میں آج کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی جب عذاب آیا اللہ کا۔ تو یہ بھی عرب وہاں جاتے تھے، آتے تھے، گزرتے تھے۔
اچھا، قوم فرعون کا قصہ ہے تو مصر سے تعلق رکھتا ہے، ان لوگوں کا مصر بھی آنا جانا تھا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی مصر سے تھی اور آپ کی شادی بھی مصر سے تھی، تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کا ذکر بھی بار بار کیا ہے تاکہ پتہ لگے ان کو صداقت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، پھر دیکھیں کمال خدا بندی، کمال قدرت دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ نے باعث حیات بنائی ہیں انہی کو اللہ نے باعث عذاب بنا دیا، وہ قادر ہے۔ کیا معنی؟ مثلا پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکتا، پانی حیات کا سبب ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے، تو پانی تو حیات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ نے جب قوم فرعون پہ عذاب بھیجا تو پانی کے ذریعے بھیجا، پانی میں غرق کیا، کہ جو حیات کا ذریعہ تھا وہی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہوا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا ذریعہ حیات ہے، لیکن اللہ نے قوم عاد پہ جب عذاب بھیجا تو ہوا بھیجی، ہوا کو ذریعہ ہلاکت بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے قیامت کے احوال کے ساتھ ان قوموں کا ذکر کیا ہے کہ جب تم ان قوموں کے احوال کو پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جو خدا اس بات پہ قادر ہے وہ قیامت میں بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے اتنے اسماء کا ذکر کیا کہ یہ سب قیامت کے نام ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے اس کھڑکانے والی یعنی قیامت، کیوں؟ جب قیامت آئے گی تو گویا ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور کسی جگہ قرآن فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب تارے جھڑ جائیں گے، اور کسی جگہ آتا ہے اذا البحار سعرت، اور جب دریا جو ہیں وہ دہکا دیے جائیں گے۔ کیا مانا؟ چونکہ حضور نے فرمایا یہ دریا جو ہے اس کے نیچے آگ ہے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا حضور نے فرمایا تھا ان تحت البحر نار، اس کے نیچے آگ ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بحری سفر جو ہے نہ کرو الا لغاز او حاج او معتمر، ہاں کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی تجارت کے لیے جانا چاہتا ہے، مجبوری ہے تو سفر کر سکتا ہے، اپنی خوشی سے سفر نہ کرو چونکہ اس کے نیچے تو آگ ہے۔ اچھا، اس لیے قیامت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سمندر آگ سے دہکا دیے جائیں گے تو مفسرین کرام نے علماء نے لکھا ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ سمندر ہے، پانی ہے، اس کے نیچے آگ ہے، آگ کے اوپر جو ہے ایک غلاف حجری ہے، یعنی ایک پتھر کی چادر ہے، اس آگ کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے۔ آگ موجود ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بالکل غلاف حجری ہے۔ اچھا، یہ جتنی ڈرلنگ کرتے ہیں نا، کھدائیاں کرتے ہیں پیٹرول نکالنے کے لیے یا ڈائمنڈ نکالنے کے لیے، ہیرا موتی چاندی نکالنے کے لیے، سونا نکالنے کے لیے، ان کی ڈرلنگ 2 3 میل بھی نیچے جاتے ہیں، لیکن ایک حد ہے جب وہاں پہنچتے ہیں پھر مشینیں کام نہیں کرتی۔
تو اب اللہ نے منظر کھینچا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو حال کیا ہوگا کہ بھئی ایک تو نیچے سے وہ غلاف حجری جو پتھر جو آگ کے اوپر جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور اوپر سے سورج چاند تارے سارے اس میں ڈال دیے جائیں گے، تو نیچے سے بھی آگ اوپر سے بھی آگ، پھر اللہ ہوا بھیجیں گے جو اس آگ کو دہکا دے گی اور سارا جہنم بن جائے گا۔ اب دیکھیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد سونامی جو آپ نے سنا تھا، ایک عذاب آیا تھا انڈونیشیا میں سونامی کے نام سے، تو وہ ہوا یہ تھا کہ وہاں جو لوگ موجود تھے سمندر کے کنارے پر، بیچ کے کنارے پہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے تھے، وہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے تھے سیر و تفریح کے لیے، بے حیائی کے اڈے بن گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی جو ہے نا سمندر کا، ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ لہر آتی ہے اور لہر واپس چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے سمندر کا تعلق جو ہے وہ چاند سے رکھا ہے، اس لیے آپ جا کے دیکھیں کہ جب چاند نیا نیا نکلتا ہے نا سمندر میں جوش نہیں ہوتا، جیسے جیسے چاند چڑھتا آئے گا سمندر بھی چڑھتا آئے گا، جیسے چاند 14ویں کی رات میں آگے بدر کامل بن جائے گا سمندر پورے جوش میں آ جائے گا۔ اچھا، پھر چاند گھٹنا شروع کرے گا سمندر بھی گھٹنا شروع ہوگا۔ اب جدید علم یہ کہتا ہے کہ چاند جو ہے وہ اپنے مدار سے زمین کے قریب آ گیا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی اگر 1000 میل دور تھا تو اب 800 میل دور ہو گیا، 200 میل قریب آ گیا۔ اب اس سے سارے سائنسدان خط خوف میں ہیں کہ جب یہ چاند قریب آ گیا ہے اس کا معنی ہے کہ پھر سمندر میں جوار باٹھا اٹھے گا، اور سمندر جب جوش میں آئے گا تو وہ تو علاقے کے علاقے تباہ کر دے گا۔ تو اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ حضور پاک نے تو 1400 سال پہلے فرمایا تھا نا کہ اس سمندر کے نیچے آگ ہے۔ اب اس سونامی میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ پانی یکدم واپس چلا جا رہا ہے، ہم حیران ہو گئے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر محسوس ایسے ہوا کہ جیسے مثلا کوئی بڑا کنواں ہو اور پانی سارا کنویں میں نیچے جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ پانی جو کنارے تک آ رہا تھا وہ جیسے نیچے جا رہا ہے، نیچے گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ نیچے سے اتنا شدید گرم ہو کر جیسے آگ ہوتی ہے، نیچے سے وہ گرم ہو کے اٹھا اور وہ 200 میٹر اونچا تھا، اور وہ 200 میٹر اونچی لہر جو تھی وہ ایسے جو چلی تو پھر جہاں جہاں سے گئی 200 میٹر اونچا ہوگا تو مکان کیا بچیں گے یا گھر کیا بچیں گے یا فصل، سب کو لپیٹ میں لے گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان تو ٹھیک کہتے تھے کہ اس کے نیچے آگ ہے، اب ان کو خیال آیا تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں برحق ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہر حال میں برحق ہے۔ اچھا، ایک ان کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھی حضور نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے کہ وہ استوانا والساعۃ کہا تھا ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ میرے محبوب آپ سے پوچھا جاتا ہے قیامت کب ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو۔
اسی طرح قرآن میں آتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کیسے قریب ہے؟ 1400 سال گزر گئے ابھی تک تو نہیں آئی. اور قیامت سے عیسیٰ علیہ السلام ڈراتے رہے، اگر ان کی مدت بھی ملا لیں تو پھر 14 اور 6 2000 سال. اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدت بھی ملا لیں تو 2600 سال ہو جاتے ہیں. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدت کو بھی ملا لیں تو 4000 سال ہو جاتا ہے. ہر پیغمبر کہتا رہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، ابھی تک تو نہیں آئی. قریب کیسے ہوئی؟ یہ سب سے بڑا اشکال ہے جن کے دماغوں میں ہے کہ بھی آپ مسلمان کہتے ہیں قیامت قریب ہے. ابھی کہاں قریب ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے. تو اس بات کو سمجھیں کہ ایک تو ہم نے قریب اور بعید کا معنی ہی غلط سمجھا ہے. اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں یہ دور ہے، ہم جانتے ہیں یہ قریب ہے. تو علماء نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بعید معنی قیامت ناقابل وقوع ہے اور ہمارے نزدیک قابل وقوع ہے، ہو سکتی ہے. جیسے کوئی بندہ کہتے یار یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا، یعنی یہ بہت دور ہے. اگر کہتے نہیں بھائی ہو تو سکتی ہے تو معنی یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو قیامت نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے. ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے والی ہے. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ. یہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے. تو جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے اور جانے والی جو ہے وہ دور ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو اب ہم یہاں سے مکہ شریف سے نکلیں گے. ابھی ہم نے 10 میل سفر کیا ہو لیکن مدینہ شریف قریب آ رہا ہے اور مکے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب قیامت جو ہے وہ آ رہی ہے تو آنے والی چیز تو لازمی بات ہے قریب ہوگی، جانے والی دور ہوتی جائے گی. اس لیے بھی اس کو قریب کہا گیا. اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ اگر غور کریں تو قیامت کا دن جو ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. قیامت کا ایک دن 1000 سال کے بعد برابر ہوگا. تو اگر ہم 6000 سال بھی لگائیں تو گویا 6 دن گزرے ہیں. تو پھر بھی تو قیامت قریب ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محض اشکال ہوتے ہیں، ورنہ دلائل سے سب ثابت ہو گیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وہ بھی حق ہے اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی حق ہے. اس لیے اللہ نے آگے مثالیں دی ہیں. بھی قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم سمود پہ نظر ڈالو. اب اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اللہ نے فرمایا قوم سمود جو ہے طاغیہ کا معنی بعض علماء نے کہا ہے صیحہ. اللہ نے حکم دیا، جبریل نے کھڑے ہو کے چیخ ماری. وہ چیخ میں اتنی شدت تھی کہ اس چیخ کو سن کے کھڑے کھڑے ساری قوم مر گئی، جگر پھٹ گئے، ہارٹ فیل ہو گئے.
اس کی وجہ ہوتی ہے نا، اب جیسے دیکھیں نا کنکارڈ طیارہ ہے تو اس میں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو سواری سوار ہو، دیکھو ہارٹ کا مریض تو نہیں ہے، دل کا مریض تو نہیں ہے، کہیں اس کی رفتار دیکھ کر ہارٹ فیل ہو جائے، اس کی آواز سے بلڈنگیں لڑ جاتی ہیں تو کہیں یہ بیچارے کا ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں بابا اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہے اس میں صبر مت کرو، اگر تمہیں بلڈ پریشر ہے تو بالکل صبر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی دھڑکن، اس کی رفتار، اس کی آواز کو دیکھیں۔ تو اگر تمہارے جہازوں کی آواز سے یہ ہو سکتا ہے تو جب اللہ کے حکم سے جبریل چیخ ماریں گے تو وہ آواز کیسے ہوگی؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا کہ قوم عاد جو ہے ان کو اللہ نے ہلاک کیا بِرِيحٍ ہوا سے، صَرْصَرٍ ٹھنڈی ہوا، عَاتِيَةٍ سرکش حد سے نکلنے والی ہوا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں آتیتن کا معنی کہ ہوا کا خزانہ جو ہے وہ ملائکہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ کے حکم سے اجازت ملتی ہے کہ اتنا کھولا جائے، اب اتنا کھولا جائے۔ لیکن جب قوم عاد پہ عذاب آیا تو وہ فرشتوں کے کنٹرول سے بھی نکل گئی آتیتن۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ دو موقع ایسے ہیں، ایک قوم نوح پہ جب عذاب آیا ہے اللہ نے فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے، تو وہاں بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پانی ایک مقدار پہ اتارا جاتا ہے، لیکن جب قوم نوح پہ عذاب آیا اللہ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ پانی فرشتے بھی کنٹرول نہ کر سکے، دروازے کھل گئے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا آسمانوں کے دروازے بھی کھول دو، اور زمین کو حکم دیا تم بھی اپنا پانی نکالو۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ اب پوری زمین جو تھی نا گویا وہ چشمے بن گئی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پانی مل گیا۔ یاد رکھیں یہاں تو ماءان ہونا چاہیے تھا، ایک آسمان کا پانی، ایک زمین کا پانی، لیکن اللہ نے فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ۔ علماء نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب تو دونوں پانی مل گئے تو ایک پانی، ایک جنس بن گئی نا، اب دو نہیں رہے۔ اس لیے تصدیہ کا ذکر نہیں آیا، جنس ماں کا ذکر آیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہوا بھیجی قوم عاد پہ، اور یہ قوم عاد جو ہے یاد رکھو یہ ایک ایسی قوم تھی کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے ایسی قوم پہلے پیدا ہی نہیں کی تھی، طاقتور قوم تھی، اتنی طاقت تھی کہ تمہارا 60 آدمی جو پتھر نہ اٹھا سکے ان کا ایک آدمی اٹھا لیتا تھا۔ اور انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنا لیے تھے، اینٹیں نہیں بنائی، پہاڑوں کو کھڑے کھڑے پہاڑوں کو کاٹ کے کمرے بناتے گئے۔ اور وہ فخر سے کہتے تھے کہ من اشد منا قوۃ، ہم سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم ہوا بھیجیں گے صرف۔ اب انہوں نے کوشش بھی کی کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکڑ لو، اپنے آپ کو کسی پتھر کے ساتھ رسے سے باندھ لو۔ اللہ نے فرمایا جو مرضی آئے زور لگا لو، یہ تو عذاب ہے اللہ کا۔ اور ہوا کو حکم دیا وہ ان کو نیچے سے اٹھاتی تھی، اوپر لے جانے کے بعد پھر گراتی تھی، جب نیچے گرتے تو گردن ٹوٹ جاتی۔ اللہ نے فرمایا ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوتے ہیں۔
اور وہ ہوا جو ہے 7 لیال 8 ایام، یعنی 7 رات اور 8 دن پورے متواتر چلتی رہی. اس لیے میں حسومن ہے متتابعتن، وقفہ نہیں آیا درمیان میں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جتنی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں ان کے 8 قسم ہیں. 4 ہوائیں جو ہے وہ رحمت کے لیے ہیں اور 4 ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی ہے اور اللہ نے قوم عاد کو ہوا دبور سے ہلاک کیا تھا. تو 8 قسم کی ہوائیں ہیں، 4 رحمت کے لیے، 4 عذاب کے لیے. اچھا، اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لو، قرآن میں جہاں ریح کا لفظ آئے گا وہ عذاب کے لیے ہوگا، اور جہاں ریاح کا لفظ آئے گا وہ رحمت کے لیے ہوگا. هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، اور یہاں اللہ نے فرمایا فأهلكوا بريح. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پورے عالم اسلام پہ رحمت نازل فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے. زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں، آپ دعا کریں، آپ عمرہ خود اپنے لیے کریں. اگر نماز یا طواف میں کسی آدمی کو انزال ہو گیا، نکل جائے، غسل کرے، توبہ کرے، استغفار کرے. اس وقت بھی شیطانی خیالات پر مسلط ہیں. میرے پاس دم دینے کے پیسے تو ہیں، لیکن میں کہتا ہوں روزے تب رکھے جاتے ہیں جب پیسے نہ ہوں. اگر آپ کمپنی کے کام سے آئے ہیں ابھا سے، احرام نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گی. اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو لازماً مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، یعنی حد حرم کے باہر جائیں. اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے ان سب کو صاحب اولاد بنائے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا ہے. صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی. اپنی چپل کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھیں. نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بالکل بدعت ہے. خود جنازہ دعا ہے اللہ کے بندے، اس کے بعد پھر کوئی اور نہیں دعا مانگو گے. یعنی جب جنازہ پڑھ رہے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا ہے یا گالیاں دے رہے ہو؟ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو بالغ ہے یا نہ بالغ ہے کوئی بات نہیں، اسی دعا میں صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا سب کے لیے ہو گیا. میلاد پاک بنانا جو ہے خالص بدعت ہے. 11ویں شریف غوث پاک کی منانا بالکل بدعت ہے، اور انہیں غوث سمجھنا یا کہنا شرک ہے. غوث اللہ کی ذات ہے. میں نے 15 طواف کیے، رشتہ داروں کو ثواب دی کہ اللہ ثواب دیں گے انشاءاللہ. میں رات کو تھک گیا تھا، والدہ گم ہو گئی تھی. ہوٹل جا کے میں نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، سو گیا. صبح کو میں نے حلق کرایا. اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے پھر دم پڑ گئی. اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو تو پھر دم نہیں پڑے گی، صدقہ کر دو.
ایک آدمی نے پہلے 2 شادیاں کی ہیں تو تیسری شادی کے لیے اجازت ضروری ہے؟ 2 کا تجربہ نہیں ہوا ابھی اسے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جناب. کون سی ایسی عورتیں پاگل ہیں جو آپ کو اجازت دیں گی؟ میں نے طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا بھول گیا، کوئی بات نہیں. اگر چیزیں قسط پہ مہنگی بیچی جائے وہ جائز ہیں. 4 رکعت سنت پڑھنا بھی حدیث میں ہے اور 2 رکعت پڑھنا بھی حدیث میں ہے. بلکہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ظہر کی پہلی جو ہے وہ 4 پڑھی جائے تو افضل ہے. میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کو پکڑ کے زبردستی حجر اسود کا بوسہ دلایا، یہ ناجائز ہے. احرام کی حالت میں اگر کوئی گھڑی چگا وغیرہ ناجائز ہے. فیس ماسک جو پہنتے ہیں اگر مجبوری ہے، کوئی بیماری لگی ہوئی ہے پھر پہن سکتے ہیں. مسواک جو ہے بالکل سنت ہے اور اس کے بہت بڑا ثواب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک ہو. باقی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی مسواک کر سکتا ہے عند کل صلاۃ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یعنی عند وضوء کل صلاۃ، جب نماز کے لیے تیاری کرو. جیسے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو منہ دھوئیں. کیا مانا؟ سب نے منہ دھوئیں. مانا اذا اردتم القیامہ، جب نماز کے لیے جانا چاہو تو وضو کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تم جانو، ڈاکٹر صاحب جانے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے. ہمارا امام ایک ہے، بالکل سب کا امام ایک ہے. ایسے بس عقل لڑاتے رہتے ہو نا. اب یہاں 200 مسجد ہوتے، ایک امام نماز پڑھائے گا یا 200 امام پڑھائے گا؟ خلفائے راشدین 4 ہیں یا 1 ہے؟ بس ایسے عقل لڑاتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت دے اور کیا کریں. اگر طواف کے دوران قرآن اٹھا کے پڑھے بالکل جائز ہے، لیکن حضور پاک نے نہیں پڑھا. حضور پاک نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور نے اپنی امت پہ مہربانی کی تاکہ جاہل بھی ہوں گے، ان پڑھ بھی ہوں گے، وہ چیز پڑھی جو ہر بندہ پڑھ سکے. سبحان اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے؟ کہتے جی کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں پولیس میں ہیں داڑھی نہیں ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے ان کو. ایک اللہ ایک رسول، تو سب ایک اللہ ایک رسول کی بات کرتے ہیں. 2 رسولوں کی بات کسی نے کی ہے؟ عجیب عقل ہے تمہارا، پتہ نہیں کیا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تمہارے پاس جب یونیورسٹیاں نہیں ہوں گی تو لوگ دشمنوں کے پاس جائیں گے پڑھنے کے لیے. تم نے کون سی یونیورسٹیاں بنانی ہے کہ لوگ وہاں نہ جائیں؟ تم نے تو آج تک ایک انجیکشن بھی نہیں بنایا. یہ ساری ویکسین جو آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سارے جو پولیو کے قطرے پلا رہے ہو کہاں سے؟ سارا کام تو کافروں نے کیا ہے. جو تم نے کرنا تھا تم نے چھوڑ دیا تو کافر کریں گے. انٹرنیٹ پہ 4 لاکھ ویب سائٹ ہیں، 2 لاکھ مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو تم 2 لاکھ مسلمانوں کے حق میں بنا ڈالو. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام تو صرف یہی ہے نا، پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے یا البیگ کھانا ہے. مسلمان کا کام تو یہی ہے. پیسے زیادہ آ گئے شادیاں کر لو، اور زیادہ آ گئے 2-4 بندے مار ڈالو. ورنہ ہم نے آج تک کوئی کام کیا ہے رفائی؟ اگر جدہ گئے ہیں واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے. اگر میں نے غلطی سے
خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اگر میں نے عمرہ عصر کے بعد شروع کیا ہے لیکن میں نے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھنے، حنفی مسلک میں مغرب کے بعد ہے، حنابلہ اور شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ بہرحال یہ ہے جی کہ میں مدرسے سے آیا ہوں بغیر چھٹی کے، اللہ پاک ان کے دل میں رحم ڈالیں گے، تمہیں مدرسے سے نہیں نکالیں گے۔ ماتری والا میں جو محتمم ہو نا مدرسے کا، ان کو میرے حوالے سے کہنا۔ طواف افضل ہے یا کسی عالم کے درس میں بیٹھنا؟ دین سیکھنا تو فرض ہے نا، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ حرم کے باہر جو جوتے پڑے ہیں وہ بہتر ہے اپنے جوتوں کی حفاظت کرو، اگر پھینک دیں تو پھر اٹھا سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر سے 2 چادریں باندھ لی، مسجد عائشہ جا کے نیت کر کے آیا، کوئی بات نہیں۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ فلاح سعید ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پرندے اور جانور کا شکار کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک کتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو چیختا ہے، شیطان جو ہوا۔ جادو کا علاج سورۃ البقرہ پڑھو۔ ہمارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، سب جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد جا کے مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کی، 2 رکعت نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، نہ پڑھے، پڑھنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اللہ سب کی دعائیں پوری فرمائے۔ اب یہ ساری خط تو نہیں پڑھ سکتا میں۔ ان تدعوا لي ولأهلي بالشفاء اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت